بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک قوی الجثہ ادھیڑ عمر کا آدمی اونٹ پر سوار مدینہ میں وارد ہوا۔ اس کے خد و خال اور حیت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ قریش مکہ سے تعلق رکھتا ہے اور طویل سفر طے کر کے آ رہا ہے۔ اس نے گلے میں تلوار لٹکا رکھی تھی اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے درمیان رونق افروز تھے۔ نووارد مسافر مسجد نبوی کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور اپنی سواری کا اونٹ باندھ کر چاہتا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو۔ اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ ان کی نظر اس شخص پر پڑی تو پکار اٹھے، اوہو، یہ تو اسلام کا بدترین دشمن عمیر بن وہب ہے۔ اس کی یہاں آمد کسی علت سے خالی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ عمیر پر کسی باز کی طرح جھپٹے، نہایت پھرتی سے ایک ہاتھ اس کی تلوار کے قبضے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گلا دبا کر پوچھنے لگے، او دشمن خدا، تو مکہ سے یہاں کس غرض سے آیا ہے؟ عمیر نے ان کو جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں جو مسلمانوں کے ہاتھ جنگ بدر میں اسیر ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ اس کو کھینچتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور پاک نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ اب عمیر اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ عمیر نے کہا، صبح بخیر، یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر نے کہا، اپنے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں جو آپ کی قید میں ہے، اور پھر آپ سے ہماری قرابت داری بھی تو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر نے کہا، خدا ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے بدر میں آپ کا کیا بگاڑ لیا؟ اے صاحب، کیا بتاؤں، سواری سے اترتے وقت خود فراموشی کے عالم میں اسے گلے سے اتارنا بھول گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمیر، سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں صفوان بن امیہ سے ہجر میں کیا طے ہوا تھا؟ عمیر نے گھبرا کر کہا، صفوان سے کیا طے ہوا تھا؟ آپ جو ایسا فرما رہے ہیں تو آپ ہی بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوان اور تمہارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو تو وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے گا اور تمہارے اہل و عیال کی تعزیت قوالت بھی کرے گا۔ اے عمیر، تم کب ٹلنے والے تھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے تمہارے شر سے محفوظ رکھا۔ عمیر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد انک رسول اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یا رسول اللہ، یہ ہماری حماقت تھی کہ ہم آسمانی خبروں وحی کے متعلق آپ کو ہمیشہ جھٹلاتے رہے۔ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس راز کا علم نہ تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کو اس راز کی خبر کیسے ہو سکتی تھی؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو آرام پہنچاؤ اور ان کا قیدی رہا کر دو۔ چنانچہ ان کے فرزند وہب کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو جمحہ سے تھا۔ یہ خاندان مکہ میں بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا اور ازلام یعنی تیروں سے پانسا ڈالنے کا عہدہ اسی کے پاس تھا۔ زمانے جاہلیت میں اہل مکہ کو کوئی حاجت پیش آتی
تو وہ تیروں سے فال لیتے اور فال ہی کے مطابق عمل کرتے۔ یہ خاص قسم کے بے پر تیر تھے جو خاص اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے۔ فال لینے کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے 3 تیر ایک کپڑے کی تھیلی میں رکھ کر حبل بت کے مجاور کے ہاتھ میں دے دیے جاتے۔ ان میں سے ایک تیر پر امرنی ربی اور دوسرے پر نہانی ربی لکھا ہوتا تھا۔ تیسرا تیر خالی ہوتا تھا، یعنی اس پر کچھ نہ لکھا ہوتا، اس کو منی کہتے تھے۔ بوقت ضرورت حاجت مند حبل کے مجاور کے پاس جاتا اور کچھ تحائف اس کی نظر کرتا، پھر تیروں کی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالتا۔ اگر امرنی ربی والا تیر نکل آتا تو 1 سال تک اس کام کے کرنے سے باز رہتا۔ اگر خالی تیر منی ہاتھ آتا تو پھر تھیلی میں ہاتھ ڈالتا یہاں تک کہ ہاں یا نہ والا تیر نکل آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا امیہ بن خلف ازلام کا متہم تھا اور بہت مالدار آدمی تھا، لیکن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ اس کی کمی ان کی شجاعت اور بے خوفی نے پوری کر دی اور وہ قریش کے نامی گرامی بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو امیہ تھی۔ ان کے دونوں چچا ابو امیہ بن خلف اور ابی بن خلف اور چچا زاد بھائی صفوان بن امیہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام دشمنی کا بھی یہی عالم تھا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا وہب دونوں مشرکین قریش کے لشکر میں شامل ہو کر بدر پہنچے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے وہی نکلے تھے۔ گھوم پھر کر مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ اگرچہ اسلام دشمنی میں وہ کسی سے کم نہ تھے، لیکن ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح لڑائی ٹل جائے اور مسلمانوں سے مقابلہ کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ قریش سے کہا کہ ہمارا قافلہ تو بخیریت واپس پہنچ گیا ہے، اب لڑائی بے فائدہ ہے، لیکن قریش نے ان کی بات نہ مانی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے قریش سے کہا کہ میں اہل یثرب انصار کے چہرے شاداب اور تر و تازہ دیکھتا ہوں۔ یہ لوگ پیاسے نہیں مر سکتے جب تک کہ اپنی تعداد کے برابر ہمارے آدمیوں کو نہ مار لیں۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے روشن چہروں کا مقابلہ نہ کرو، لیکن قریش نے ان کی بات نہ مانی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے نتیجہ میں قریش کی شکست کی صورت میں نکلا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ وہ خود تو بچ گئے، لیکن ان کا چچا امیہ بن خلف مارا گیا اور بیٹے وہب کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ مکہ واپس گئے تو نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ ایک دن مکہ کے مقام ہجر میں اپنے ابن عم صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھ کر مقتولین بدر کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے۔ اثنائے گفتگو میں صفوان نے کہا، خدا کی قسم اب زندگی کا لطف جاتا رہا۔ عمیر بولے، بھائی تم نے سچ کہا، بدر کی لڑائی کے بعد میں تو اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ میرا لخت جگر مسلمانوں کی قید میں ہے۔ دن رات انگاروں پر لوٹتا رہتا ہوں۔ کاش میں قرض کے بوجھ تلے نہ دبا ہوتا اور اہل و عیال کی پرورش کا خیال نہ ہوتا تو میں یثرب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، اس وقت اس کام سے بڑھ کر اچھا کام کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا کارنامہ سر انجام دے کر تم قوم پر احسان کرو گے۔ رہا تمہارا قرض تو اس کے ادا کرنے کا ذمہ میں لیتا ہوں، اسی طرح میں تمہارے اہل و عیال کی کفالت کا بھی ذمہ لیتا ہوں۔ جس طرح اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں اسی طرح ان کی کروں گا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کے لیے ضروری سامان فراہم کیا اور زہر میں بجھی ہوئی ایک تلوار ان کے حوالے کی کہ حصول مقصد کے لیے اس سے کام لینا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہدایت کر کے ابھی کچھ دنوں تک میرا حال سفر مخفی رکھنا، عازم مدینہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر ان کو جو حالات پیش آئے ان کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔
حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ جا کر تبلیغ اسلام کا فرض ادا کروں، شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی اور وہ مدینہ سے عازم مکہ ہو گئے۔ دوسری طرف صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے عمیر کی مہم کا انتظار کر رہا تھا اور قریش سے کہتا پھرتا تھا کہ عنقریب تم ایک ایسی خوشخبری سنو گے کہ ہزیمت بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ وہ ہر آنے والے سے پوچھتا کہ یثرب میں کوئی نیا واقعہ تو پیش نہیں آیا۔ ایک دن خلاف توقع یہ خبر سنی کہ عمیر حلقے بگوش اسلام ہو گئے تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور عہد کر لیا کہ اب مدت العمر عمیر سے کلام نہ کروں گا اور نہ اس کی کسی قسم کی مدد کروں گا۔ چند دن بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ آئے تو مشرکین قریش نے ان کو اسلام لانے پر بہت طعن و تشنیع کی، لیکن وہ بڑے دلیر آدمی تھے، انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی اور بڑی سرگرمی سے ان میں دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ ان کی کوششوں سے متعدد افراد شرف با ایمان ہو گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بارے قرض سے سبک دوشی اور آسودہ حالی کی ایک عجیب سبیل پیدا کر دی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتی تھی۔ وہ یوں کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ وہب بن خلف نے مرنے سے پہلے بہت سا مال و زر ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا تھا، لیکن اس نے نہ تو کسی کو یہ جگہ بتائی تھی اور نہ اسے مرتے وقت وصیت کرنے کا موقع ملا تھا۔ جس زمانے میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے واپس آ کر پہلے مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی غیبی آواز ان سے کہہ رہی ہے فلاں جگہ تمہارے باپ کا مال و زر دفن ہے، اسے نکال لو۔ انہوں نے بیدار ہو کر اس جگہ کو کھودا تو وہاں سے انہیں 10,000 درہم اور سونے کے کچھ ٹکڑے ملے۔ وہ اس غیبی امداد پر خدا کا شکر بجا لائے، فوراً اپنا قرض ادا کیا اور آسودہ حالی میں اپنا وقت گزارنے لگے۔ چونکہ یہ واقعہ ان کے قبول اسلام کے فوراً بعد رونما ہوا، ایک دن ان کی کم سن بچی کہنے لگی، ابا جان، ہمارا یہ رب تو بہت اچھا ہے، یہ حبل اور عزا سے تو کہیں بہتر ہے۔ ابھی ہم نے چند ہی روز اس کی بندگی شروع کی تھی کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کر دی۔ حبل اور عزا نے ہمیں کچھ بھی نہ دیا تھا۔ مکہ میں چند ماہ قیام کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں یا محمد ضرور ٹائپ کریں۔